بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو آسان عربی کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک کو سمجھیں گے اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سمجھیں گے، کیونکہ عربی زبان جو ہے یہ قرآن پاک کی زبان ہے۔ اللسان العربی یہ لسان القرآن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ تو آپ لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار متوجہ کیا ہے۔ کئی آیات ہیں جن میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے۔ پھر سورہ حدید میں فرمایا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ دیکھیں کبھی تعقلون فرمایا، کبھی تتفکرون فرمایا، کبھی یفقہون فرمایا، کبھی تذکرون فرمایا، کبھی لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ پاک نے الفاظ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے متوجہ کیا ہے کہ اگر ایک لفظ سے کسی کو سمجھ نہیں آتی تو دوسرے سے سمجھ لے، اگر تاکلون سے سمجھ نہیں آ رہی تو تتفکرون سے سمجھ لے، اگر تتفکرون سے سمجھ نہیں آئی تو یفقہون سے سمجھ لے، اگر یفقہون سے سمجھ نہیں آئی تو تذکرون سے سمجھ لے۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ غور و فکر کرنے پہ دلالت کرتے ہیں۔ ان کا مفہوم ہے غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ اور پھر قرآن پاک نے تدبر کی وجہ بھی بتا دی کہ تدبر کس وجہ سے کیا جائے، کس مقصد کے لیے کیا جائے۔ سورہ نور کی پہلی آیت میں فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ تذکرون کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا۔ ہم نے یہ آیات بینات، واضح آیات اس لیے نازل کی ہیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کر سکو۔ تو جب آدمی قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے گا پھر ہی اس کو نصیحت حاصل ہوگی۔ جب قرآن پاک کی آیات کا مفہوم اس کو نظر آئے گا، سمجھ آئے گا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ کس چیز سے اللہ پاک منع فرما رہے ہیں، کس چیز کا اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور کس بات پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کس بات پہ وہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور کس کام کے کرنے پہ جہنم کا عذاب جو ہے اس کی وعید سنا رہے ہیں۔ اور جب آدمی سمجھے گا تو اس کے دل پہ اثر بھی ہوگا۔ دیکھیں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اس میدان ولایت میں قدم رکھنے سے پہلے ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ ڈاکے مارتے تھے، چوریاں کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے ان کی یہ جو تبدیلی آئی وہ کس طریقے سے تبدیلی آئی۔ لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ وہ چوری کرنے کے ارادے سے رات کے آخری پہر نکلے ہیں، چھتوں کے اوپر، مکانوں کی چھتوں کے اوپر گزرتے ہوئے وہ تاڑ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ کس مکان کو میں منتخب کروں اپنے مقصد کے لیے۔ تو ایک مکان کی چھت پہ لیٹ کے اس کے روشن دان کے اندر سے جھانکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ آگے کوئی اللہ کا نیک بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اور تہجد میں وہ بڑی خوش الحانی کے ساتھ تھوڑی سی بلند آواز میں آیات پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا۔ تو ان کے کان میں آواز پڑی، تھے وہ عربی زبان سمجھنے والے، ان کے کان میں آواز پڑی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ وہ مطلب سمجھتے تھے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ ان کو ایسے لگا جیسے ان کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہو اور یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے۔ ان کو ایسے لگا یہ ابھی ابھی قرآن کی آیت ان کے بارے میں کوئی پڑھ رہا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا، الم یأن للذین آمنوا
अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, वो फ़ौरन पुकार उठे, या अल्लाह वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, मैंने बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया है, अब वक्त आ गया है। उन्होंने वहाँ ही तौबा की और उसके बाद फिर ऐसी तौबा की, ऐसा अमल किया कि वो वली अल्लाह बन गए और एक दुनिया उनका अदब व एहतराम करती है। ये क्यों हुआ? इसलिए कि वो कुरान समझते थे, उनको अरबी ज़ुबान आती थी। अगर हम भी इब्तदाई अरबी सीख लें, जिसमें बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, महीना 1.5 महीने में आप मुकम्मल अरबी समझ सकते हैं, इब्तदाई अरबी का मुकम्मल कोर्स समझ सकते हैं, जो कुरान पाक को समझने के लिए माशाल्लाह काफ़ी है। अब देखें कि आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, कुरान पाक को समझना और फिर अरबी को समझना बहुत मुश्किल काम है। इसका जवाब खुद अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। फरमाया है सूरह कमर में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, बेशक हमने आसान कर दिया कुरान को समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, बस कोई है नसीहत हासिल करने वाला? और ये आयत मुबारका सूरह कमर में एक दफ़ा नहीं आई, 4 दफ़ा दोहरा के अल्लाह पाक ने ये आयत फरमाई है। पहले आयत नंबर 17 में आई है, फिर आयत नंबर 22 में आई है, फिर आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, फिर यही आयत मुबारका आयत नंबर 40 में दोहराई गई है। अल्लाह पाक बार बार दोहरा के ये बात कह रहे हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक यकीनन हमने आसान कर दिया है इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए, समझने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, बस कोई है जो इस पे गौर व फिक्र करे, कोई है जो इसको समझे, कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं कि हमने आसान कर दिया है, तो जब अल्लाह पाक आसान कर दें तो फिर मुश्किल किधर रहती है? इंसान को तो सिर्फ इरादा करना होता है और थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपने इरादा भी बना लिया है और आपने कदम भी बढ़ा दिया है, तो अल्लाह पाक आपकी इंशाल्लाह रहनुमाई फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, वल्लज़ीना जाहदू, जो कोशिश करते हैं, फीना, हमारे रास्ते में, लनहदियन्नहुम, हम ज़रूर बर ज़रूर हदायत कर देंगे, खोल देंगे, सुबुलना, अपने रास्ते, अपना रास्ता, सुबुलना, अपने रास्ते हम उनके लिए कुशादा कर देंगे। बल्कि एक आलिम दीन ने तो इसका तर्जमा इस तरह किया है, वो फरमाते हैं कि हम उनके हाथ पकड़ के उनको मंजिल पे ले जाएंगे। वो कहती है ये नहीं, एक होता है पूछें भाई कि फलां बिल्डिंग किधर, रास्ता कोई बंदा पूछता है तो कहते हैं फलां बिल्डिंग किधर, तो एक आदमी कह देता है वो है, तो उधर चले जाओ। दूसरा है बंदा साथ चल पड़े, उसका हाथ भी पकड़ ले और उसे कहे आओ मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तो ये है, इस आयत का मफ़हूम उलमा ने इस तरह बयान किया है कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम उनकी दस्तगीरी फरमाएंगे, हम उनका हाथ पकड़ के उनको मंजिल तक ले जाएंगे। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं, आपने ये इरादा कर लिया है। ये तो अल्लाह पाक का वादा है कि हमने आसान कर दिया है कुरान को समझने के लिए। आए हम अपने अंदाज में ज़रा देखें, कुरान पाक में तकरीबन 80,000 अल्फाज आते हैं, लेकिन ये 80,000 अल्फाज, इनकी तादाद से डरिए नहीं, ये रिपीट होके कुल तादाद है। जब हम इसमें दोहराए जाने वाले, मुकर्रर आने वाले अल्फाज और डुप्लीकेट अल्फाज को छोड़ दें और एक दफ़ा जो अल्फाज आए हैं यानी मुफरद तौर पे उनकी गिनती करें तो सिर्फ 2000 अल्फाज बनते हैं। तो ये जो 2000 अल्फाज हैं, ये मैंने ये टेबल में आपके सामने रख रहा हूँ। पहले पारे में चूँकि सारे ही नए अल्फाज हैं, 653 अल्फाज पहले पारे में पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन जब आदमी दूसरे पारे में जाता है तो ये तादाद कम होकर 458 रह जाती है, 458। और जब आदमी तीसरा पारा पढ़ता है तो ये तादाद 263 तक महदूद हो जाती है।
اور جب آپ چوتھے پارے پہ جاتے ہیں تو یہ 183 رہ جاتی ہے، اور 5ویں پارے میں 2 ہندسوں میں آ جاتی ہے 74۔ چھٹے پارے میں جائیں تو 59، 7ویں پارے میں جائیں تو صرف 48 نئے الفاظ آپ کو پڑھنے پڑتے ہیں، 8ویں پارے میں 45، 9ویں پارے میں جائیں تو 38 الفاظ نئے پڑھنے پڑتے ہیں، اور 10ویں پارے میں 37، 11ویں پارے میں صرف 30 الفاظ آپ کو نئے پڑھنے پڑیں گے۔ دیکھیں پہلے پارے میں 653 تھے اور 11ویں پارے میں 30 رہ گئے سر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ تعداد کم ہوتی ہوتی 20ویں پارے میں صرف 19 الفاظ رہ جاتے ہیں، اور 28ویں پارے میں 18 الفاظ آپ کو نئے پڑھنے پڑتے ہیں پورے پارے۔ تو اس طرح یہ 2000 الفاظ جو ہیں یہ پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جوں آپ آگے پڑھتے جاتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ جو پہلے پڑھے ہوئے الفاظ ہیں وہ بھی ریپیٹ ہوتے ہوئے استعمال ہوتے ہیں ان میں، تو تعداد کم ہوتی جاتی ہے، اور آگے جا کے اوسطاً 40-45 الفاظ فی پارہ کے حساب سے آدمی کو پڑھنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ان 2000 الفاظ میں بھی 500 الفاظ وہ ہیں جو اردو زبان میں مستعمل ہیں، معمولی سے اعراب کے فرق کے ساتھ، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ 500 الفاظ اردو میں بھی مستعمل ہیں۔ اب دیکھیے مثلا سورہ فاتحہ ہم لوگ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ میں کتنے سارے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ اب بسم اللہ میں بھی لفظ اللہ بھی ہم سمجھتے ہیں، رحمان بھی ہم سمجھتے ہیں، رحیم بھی سمجھتے ہیں، اور اسم کا لفظ بھی اردو میں مستعمل ہے، اور اسی طرح الحمد کا لفظ جو ہے حمد بھی، اس کا معنی بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ اس میں آگے پھر مالک کا لفظ بھی آتا ہے، یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور آگے دیکھیں آبادہ، نابودو، عبادت، عبد، عباد، یہ الفاظ اردو میں بھی آئے ہیں، تو ان الفاظ کی وجہ سے نابودو کو سمجھنا بھی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ استعانت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو جو تھوڑی سی عربی سیکھ لے گا اس کو نستعین کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ صراط کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مستقیم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مغضوب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس ایک صورت سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک میں کثرت سے ایسے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں مستعمل ہیں، تقریباً 500 الفاظ ہیں، اور ان کی شکلیں تھوڑی بہت چینج کے بعد وہ عربی میں آپ کو سمجھ آ جائے گی آسانی سے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے آبادہ یا بودو، اور اس میں سے نابودو، اور اردو میں عبد، عباد، یہ الفاظ سارے آتے ہیں۔ تو اب اگر ان 500 الفاظ کو نکال دیں جو اردو کے ہیں، باقی رہ گئے 1500 الفاظ، تو اب صرف 1500 الفاظ ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ روزانہ 10 الفاظ بھی قرآن پاک کے سمجھ لیں تو یہ 150 دن میں پورا قرآن پاک آپ سمجھ جائیں گے، یعنی 5 مہینوں میں مکمل قرآن پاک سمجھ سکتا ہے آدمی۔ اور اگر کسی کے پاس فرصت کم ہو، وہ روزانہ 10 الفاظ بھی نہیں سمجھ سکتا، پڑھ نہیں سکتا، یاد نہیں کر سکتا، تو وہ 5 الفاظ یاد کر لے روزانہ، تو 10 مہینوں میں پورا قرآن پاک سمجھ جائے گا۔ تو اس سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کی حقیقت بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ واقعی ہم ایسے ہی ڈر رہے ہیں، قدم بڑھانے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہمت کرنے کی بات ہے، جو اللہ پاک کی مدد ہے وہ تو شامل حال رہنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اس میدان میں قدم بڑھایا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ عربی زبان کا یہ جو کورس ہے یہ آپ کو بالکل بہت آسان لگے گا، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جو میں آپ کو دوسری زبانوں کے ساتھ، اردو اور انگریزی اور فارسی کے ساتھ کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کہ ان میں کتنا مشکل ہے جمع بنانا اور عربی میں کتنا آسان ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی جو بھی معاملات ہوں گے آپ
ان کا کمپیریزن کرتے جائیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی تو بہت ہی آسان زبان ہے. اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان سسٹمیٹک زبان ہے. اس میں ہر چیز کا قانون ہے، قاعدہ ہے، رول ہے. اس میں اگر ایکسیپشنل کیسز ہیں تو ان کے بھی اصول ہیں، وہ چند ہیں بس. اس کے علاوہ جو ہے وہ سب اپنے رول پہ چلتی ہے. تو اگر اپنے رول پہ چلنے والی زبان ہو اور وہ رول بندہ سمجھ لے تو پھر وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ زبان سمجھ میں آ جاتی ہے. اردو کی طرح نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا کہ عربی زبان اردو سے بھی آسان ہے. وہ بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں اردو تو ہم فر بولتے ہیں تو اردو سے کیسے آسان ہے. میں نے کہا آپ دیکھیں میرا بچہ تیسری جماعت میں پڑھتا ہے تو وہ اردو کی عبارت لکھنے میں غلطی کرتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں، کیونکہ اردو کا قانون یا قاعدہ مجھے بھی نہیں آ رہا، اس کو میں کیسے سمجھاؤں. اس نے پوچھا جی کون سا قاعدہ؟ میں نے کہا چھوٹا سا جملہ ہے، سڑکیں بن رہی ہیں اور لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں. اب بچے کو یہ تو پتہ ہے کہ سڑک کی جمع سڑکیں بھی ہے اور سڑکوں بھی ہے. اب میں اس کو کس طرح سمجھاؤں کہ کہاں سڑکیں لگنا ہے اور کس جملے میں سڑکوں استعمال ہونا ہے. میں نے ایک اسکول ٹیچر سے پوچھا جو پرائمری میں بھی پڑھاتا تھا، تو میں نے کہا جناب یہ مجھے بتائیں کہ آپ بچوں کو کیسے سمجھاتے ہیں سڑکوں اور سڑکیں کا استعمال. تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی سمجھایا ہی نہیں، ہمیں تو خود بھی نہیں پتا یہ اس کا کیا رول ہے. جب آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو اردو بھی سمجھ آ جائے گی. اردو میں بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم غلط بولتے ہیں اور ان کا وزن اعراب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو جب آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا اصل اعراب، اس کا تلفظ کیا تھا. پھر آپ کا تلفظ اردو کا بھی صحیح ہو جائے گا. جس طرح دیکھیں مثال کے طور پہ تذکر ہے عربی میں، تصوف ہے، تصور ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں میرا اس کا تصور جو ہے نا وہ اتنا اونچا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی میں تصوف سیکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ تصوف کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یہ لفظ ہے تصوف، تذکر، تدبر. ہم کہتے ہیں جی تدبر کر، ہم کہتے ہیں تدبر. تدبر بالکل غلط لفظ، تدبر صحیح ہے، تدبر غلط ہے. تو اردو میں ہم تدبر بول جاتے ہیں، تصوف بول جاتے ہیں، تذکر بول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ جب آپ مزید فی کے باب پڑھیں گے عربی کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی اصل حیثیت کیا ہے، ان کے مفہوم کیا ہیں، ان کے اعراب کیا ہیں، ان کا تلفظ کیا ہے. آپ کو یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی اور ان سے آگے مزید الفاظ کیسے بنتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم عربی کا پہلا کورس جو ہے اس پہ بات کریں. سر آپ نے آیتوں کا حوالہ دیا ہے، ان کا ترجمہ دوبارہ اگر ریپیٹ کر دیں کیونکہ عربی تو لوگ نہیں سمجھتے. ہاں جی، یہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، سورہ نور کی آیت نمبر 61. کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں، اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم لوگ، تعقلون اسے سمجھو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. تو یہ تاکہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی آیات کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اس کو سمجھو. یہ اس لیے نہیں اللہ پاک نے نازل کیا قرآن پاک کہ اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کے خوشبو لگا کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیں اور پھر بھول جائیں. پھر 20 سال بعد جب بیٹی جوان ہو تو پھر یاد آئے کہ اس کی آج رخصتی ہے تو اس کو قرآن کے سائے میں ودا کرنا ہے، تو پھر اس کو اتار لیں وہاں سے اور بچی کو اس کے سائے میں سے گزار دیں. بچی کو قرآن پڑھائیں نہ، قرآن سمجھائیں نہ، اس کی تعلیم نہ اس کو دیں، نہ بچی کو نہ بچے کو، بس اس کے سائے میں سے نیچے سے گزارنے کو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے. یا پھر قرآن کو ہم قسمیں اٹھانے کے لیے لے آتے ہیں، باقی تو وہ اونچی جگہ پہ پڑا رہتا ہے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا. اب دیکھیں سورہ بقرہ میں اسی آیت کو جو ابھی میں نے سورہ نور کی پڑھی ہے ایک معمولی فرق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون.
इसी तरह अल्लाह ताला खोल खोल के बयान करता है तुम्हारे लिए आयतों को, ताकि तुम उस पर तफक्कुर कर सको। तफक्कुर का लफ्ज़ तो उर्दू में भी मुस्तअमल है। और फिर सूरह हदीद में जो फरमाया उसका तर्जुमा है कद बय्यना, बेशक हमने बयान कर दिया, खोल के बयान कर दिया, लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए आयतों को, लअल्लकुम, ताकि तुम लोग ताकिलून, इसमें गौर कर सको, ताकुल कर सको। और सूरह अनाम में फरमाया उन्जुर, ए नबी देखिए, गौर कीजिए, कैफ़ा नुसर्रिफुल आयात, हम कैसे फेर फेर के आयतें बयान करते हैं, लअल्लहुम यफ़क़हून, ताकि वो इनको समझें। और सूरह साद में फरमाया कि लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब, ये सूरह साद की आयत नंबर 29 है। लियद्दब्बरू, ताकि वो लोग तदब्बुर करें, आयाते ही, इस कुरान की आयतों पे, वाले यतज़क्कर, और ताकि नसीहत हासिल करें, उलुल अलबाब, अकल वाले, जिन लोगों को अल्लाह ने अकल दी है, जो बेवकूफ़ नहीं है, जो पागल नहीं है, जो दीवाने नहीं हैं, जो अकल रखते हैं। और इसी तरह फरमाया सूरह नूर की पहली आयत में वअन्ज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, और हमने नाज़िल की उसमें, यानी इस कुरान में, आयातिन बय्यिनात, वाज़ेह आयतें, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। कुरान को पढ़ने का मकसद समझना और नसीहत हासिल करना है। जब बंदा समझेगा तो फिर ही नसीहत हासिल करेगा। अगर वो समझ ही नहीं रहा तो वो फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कहा क्या जा रहा है। ये तो वो बात हो जाएगी जो एक बड़ा मशहूर वाक़या है, एक मुहावरा है, आब आब कर मोयों बच्चा, सराने दरा रहा पानी। इसकी बैकग्राउंड ये है, ये मुहावरा बना कैसे, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, सुन लें इसकी भी शान नुज़ूल कि ये बना कैसे। कहते हैं कि पुराने वक्तों में एक औरत थी, उसने अपने बच्चे को, तो मदरसों में अरबी और फ़ारसी भी पढ़ाई जाती थी और बाकी निसाब जो है दरस निज़ामी वो भी पढ़ाया जाता था। तो वो बच्चा आला तलीम हासिल करके जब दरस निज़ामी का कोर्स मुकम्मल करके घर आया तो एक दिन वो बीमार हो गया। तो चूँकि उसको फ़ारसी आती थी, बुखार की शिद्दत में वो जब उसको प्यास लगी, पानी की तलब हुई, तो उसने कहा आब आब, आब का मतलब है पानी। अब उसकी वालदा को तो फ़ारसी आती नहीं थी, तो उसको समझ नहीं आई ये क्या कह रहे हैं, आब आब। वो रात भर वक्फे से आब आब करता रहा, तो उसको पानी नहीं दिया उसकी वालदा ने, क्योंकि उसको आब का माना ही नहीं आता था। तो इसी बीमारी की शिद्दत में उसकी वफ़ात हो गई। तो सुबह जब हमसाए आए तो उसकी वालदा ने ज़िक्र किया कि ये रात भर आब आब कहता रहा है, पता नहीं क्या कहता रहा है, बार बार मुझे कहता था अम्मी आब 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 करता रहा है। उन्होंने कहा ये तो पानी मांग रहा था। फिर वो रोना शुरू किया उसने कहा कि मेरा बच्चा पानी मांगता रहा है, अब तो मैं इसको पानी भी नहीं पिला सकी। तो उसने फिर ये जुमला बोला जो ज़रबुल मिसल बन गया है, आब आब कर मोयों बच्चा, सिराने दरा रहा पानी। पानी तो तेरे सराने पड़ा था, अगर मुझे पता होता तू क्या कह रहा है तो मैं सराने से उठा के तुम्हें प्याला तेरे मुंह को लगाती और तुम्हें पानी पिला देती। यही हाल हमारा है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने समझने के लिए नाजिल किया है और हम इसके समझने से गाफिल हैं। बल्कि मुझे यहाँ डॉक्टर असरार अहमद साहब से सुनी हुई एक बात याद आती है। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लाहौर में, तो एक दफ़ा डॉक्टर असरार अहमद साहब के पीछे जुमे का खुतबा सुनने का इत्तेफाक हुआ। तो उन्होंने इसी मौजू पे तकरीर की कि कुरान पाक के मुसलमानों पे जो हुकूक हैं उस पर उन्होंने तकरीर की कि पहला हक़ है कि कुरान पाक को पढ़ा जाए सही तजवीद के साथ, दूसरा है कि इसको समझा जाए, तीसरा ये है कि इस पर अमल किया जाए, और चौथा ये है कि इसको आगे पहुंचाया जाए। पहुंचाने में फिर दो बातें उन्होंने बताई।
ایک یہ کہ اس کے احکام دوسروں کو بتائے جائیں کہ بھئی اس طرح کرنا چاہیے، یہ عمل اس طرح کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو خود سمجھا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے محلے والوں کو وہ چیز ان کو بھی بندہ تعلیم دے. ٹھیک، تو یہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک عجیب جملہ بولا جو اس وقت کانٹے کی طرح میرے دل میں چبھ گیا. میں اس وقت MSc میتھمیٹکس کا طالب علم تھا. انہوں نے ایک مثال دی، یہ جو میں نے آب آب کر مویوں بچہ کی مثال میں مجھے یہ یاد آئی ہے، جس کا لنک درجہ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا بیٹا انگلینڈ میں ہو اور وہاں سے وہ اس کو خط انگلش میں بھیجے اور اس کا باپ یا اس کی ماں انگلش نہ جانتے ہو، تو کیا وہ اس خط کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس خط کو خود نہیں سمجھ سکتے تو محلے میں، گاؤں میں، شہر میں کسی انگلش پڑھے ہوئے بندے کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مطلب بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر آپ کو اللہ پاک نے آسمانوں سے بھیجا ہے، یہ اس کا پیغام ہے، تو آپ اس کو، اگر عربی آپ کو نہیں آتی تو کسی عربی جاننے والے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ لوگ کتنی زیادتی کرتے ہیں کہ آپ نہ عربی خود سیکھتے ہیں اور نہ کسی عربی سیکھے ہوئے سے اس کا مطلب سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب جو بندہ اخبار پڑھ سکتا ہے اردو کا وہ مجھے بتائے کہ اگر قیامت والے دن اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ میں نے اپنا صحیفہ نازل کیا تھا، تیرے پاس میری کتاب آئی تھی، میرا کلام آیا تھا، تو نے اس کو اتنا ٹائم بھی نہ دیا جتنا روزانہ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم دیتا تھا، تو کیا جواب دے گا؟ ہم اخبار پڑھ لیتے ہیں تو ہم قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک نہیں سمجھ سکتے، اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ بس ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ جملہ میرے دل میں ترازو ہو گیا. مجھے ایسے لگا کہ میں تو میتھمیٹکس میں جو MSc کر رہا ہوں، یہ اس کی وجہ سے میں قرآن کی طرف نہیں جا رہا. میں نے وہاں ہی بیٹھے نیت کر لی، ارادہ کر لیا مسلم MSc کرنی ہے، اس کو مکمل کر کے پہلا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے عربی سیکھنی ہے. تو میں نے پھر ایسے ہی کیا. تو الحمدللہ میں اس قابل ہو گیا کہ میں قرآن کو گھر بیٹھے خود سمجھ سکتا ہوں. تو آپ لوگ بھی یہ ارادہ کیا ہے آپ لوگوں نے، تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. انشاءاللہ آپ کو عربی آسان لگے گی اور یہ 1.5 مہینے میں انشاءاللہ آپ اتنی عربی ضرور سیکھ جائیں گے کہ آپ بڑی آسانی سے قرآن پاک کو سمجھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.